اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معذرت کے ساتھ کہ ایک سوال وطر کی نماز کے تعلق سے تھا کہ وطر کی نماز جیسے یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ 3 رکعت مسلسل بغیر تشہد کے، 2 رکعت کے بعد تشہد کیے بغیر، ایسے ہی تینوں رکعتیں اور آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو جہاں تک وطر کی نماز ہے تو وطر کی نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہم کو بتائے گئے۔ جیسے ہمیں وضو کرنے کے اندر بتایا گیا کہ آپ 1 بار بھی دھو لیں، 2 بار دھوئیں اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو، 3 بار دھوئیں، سب جائز ہے۔ چاہے آپ 3 مرتبہ کریں یہ عمل، یا 2 مرتبہ کریں، یا 1 ہی بار کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی 1 مرتبہ کلی کیا، 1 مرتبہ ناک میں پانی لے لیا، پھر اس کے بعد اپنا چہرہ 2 مرتبہ دھو لیا، ہاتھ 3 مرتبہ دھویا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جیسے مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں، حج میں ہم سب جانتے ہیں حج 3 طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ حج افراد ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر بغیر عمرہ کیے صرف حج کیا جاتا ہے، اور ایک حج قران ہوتا ہے کہ جس میں حج بھی اور عمرہ بھی دونوں کیا جاتا ہے، اور عام طور پر جانور قربانی کا ساتھ میں لے جانے والوں کے لیے یہ جو نا حج قران ہوتا ہے۔ اور ایک ہے حج تمتع، جس کے اندر آدمی وہاں پہلے صرف عمرے کرنے کے جاتا ہے، حج اور عمرہ دونوں کے اس کا ارادہ ہوتا ہے، مگر جاتے ہوئے پہلے صرف عمرہ کی نیت کر کے جاتا ہے اور عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے مکمل۔ جبکہ حج قران میں عمرہ تو کرتا ہے مگر حلال نہیں ہوگا، جب تک حج نہیں کرے گا تب تک احرام ہی میں اس کو رہنا پڑتا ہے۔ لیکن حج تمتع میں جی پہلے عمرہ کر کے مکمل طور پر حلال، جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں ویسے ہی وہاں پر جی رہیں گے، اور جب حج کی تاریخ آئے گی 8ویں تاریخ تو پھر سے اسر نو وہاں سے احرام حج کا باندھ کر حج کرتے ہیں بلکہ۔ تو جیسے ہمارے اپنے پاس مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں مختلف اعمال کے، تو ویسے ہی وطر کی نماز کے لیے بھی ہم کو کئی الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو اس میں سے عام طور پر ہم کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وطر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، خاص کر آدمی جب رات میں تہجد پڑھتے رہتا ہے اور بالکل اچانک اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل کیا ہے اب وقت اذان کا قریب آ گیا، تو ایسے میں اپنی تہجد ختم کر کے 1 رکعت بھی اگر وطر پڑھ لیا تو کافی ہے۔ تو 1 رکعت بھی وطر کی نماز ہو سکتی ہے۔ 3 رکعت جہاں پڑھنے کی بات بتائی گئی تو 3 رکعت میں صرف مسلسل بالکل جو ہے کیا ہے 3 رکعتیں پڑھ کر آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا، یہی جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ 5 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے وطر، 7 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 9 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو وطر پڑھنے کے لیے جب آدمی 5 پڑھے گا تو مسلسل 4 رکعتیں بغیر بیٹھے بیچ میں پڑھ کے 4تھی رکعت میں تشہد میں بیٹھے گا، پھر اس کے بعد اٹھ کر 1 رکعت پڑھ کے پھر سے جو ہے کیا ہے تشہد میں بیٹھے گا بلکہ۔ اور جب 7 رکعت پڑھے گا تو مسلسل 6 رکعتیں بغیر بیٹھے بیچ میں کہیں بھی پڑھے گا، 6ٹھی رکعت میں تشہد میں بیٹھے گا اور 7ویں رکعت پھر سے جو ہے 1 رکعت پڑھے گا بلکہ۔ تو یہ جو نا طریقہ ہم کو بتایا گیا۔ یا پھر یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے 3 رکعت پڑھنے کا کہ 2 رکعت پڑھ کر مکمل سلام پھیر دے اور پھر اس کے بعد آدمی 1 رکعت وطر کی نماز ایک بھی پڑھے بول کے۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی لیے ہمارے پاس حرم مدنی وغیرہ میں جب ہم لوگ وہاں موجود رہتے تھے، ائمہ نماز پڑھاتے ہوئے الگ الگ طریقوں سے پڑھا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سب بالکل جائز طریقے ہیں۔ ایک ہی طریقے کو لازم پکڑ کر جب کرتے ہیں تو تبھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو ایسا پڑھتے تھے، یہ ایسا پڑھتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے بول کے۔ تو یعنی کہ الگ الگ جو طریقے ہیں ان طریقوں پر عمل ہوتا رہے تو ایسی صورت میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے بول کے۔ تو وطر کی نماز کا مختلف الگ الگ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو یہ جو نا طریقے ہیں اس کے، تو اسی لیے یہاں اس طریقے پر نماز ہوتی ہے۔ اور حرم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، یا وہاں بھی ایسے 3 رکعت مسلسل بھی پڑھانے والے ائمہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ سب
طریقے ہوتے ہیں تو ہم کو بالکل جو ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کبھی یہ طریقہ کبھی وہ طریقہ. اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جس عمل کے اندر الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے گئے ہیں، وہاں ایک طریقے کو لازم پکڑنے کی بجائے کبھی یہ کبھی وہ بول کے آدمی کو خود پڑھنا چاہیے اور کرنا چاہیے جی، تاکہ تمام ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو جائے. بول کے جیسے آپ کے پاس دعا جب ہم نماز کے لیے شروع کرتے ہیں تو نماز کے لیے دعائے استفتاح بول کے، یعنی نماز شروع کرتے ہی جیسے عام طور پر لوگوں کے ذہن پہ صرف ایک ثنا ہے، ثنا پڑھنا ایک جو نا کیا ہے لوگ جانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو آدمی کو کبھی ثنا پڑھنا چاہیے، کبھی دوسری اور دعا سیکھنا چاہیے، وہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل ہو جائے. یہ سب سے بہتر صورت ہوتی ہے جہاں الگ الگ ہم کو اعمال بتائے گئے، طریقے بتائے گئے، تو ہر طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس کے جو نا کیا ہے صحیح طریقے پر عمل کرنے کے اللہ تعالی سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.